اور تم اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس کے ساتھ، دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھ ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی کی ہے تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں ہی دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنو، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی ہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے، حمایتی ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور سنیے اور نہ سنوائے جاؤ۔ رانا کہتے ہیں اس طور پر کہ زبان کے مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے، اور اگر وہ یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسمع اور رانا کی جگہ انظرنا کہتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کے پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جسے وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا ہو تو اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔